جو 50 سال پہلے جس چیز کا نام تھا آج وہ نہیں ہے۔ یہ سیب کس کا ہے؟ میں بغیر اجازت کے کھا لیا۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ نوجوان لڑکیاں چھوٹا بچہ اپنے گود میں رکھ کر دودھ پلاتی ہے، سامنے گانا چل رہا ہوتا ہے۔ آج جو خرافات نوجوانوں میں نظر آ رہے ہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ماں کی اور باپ کی غلطی ہے۔ لائک ویڈیو، شیئر ویڈیو اینڈ سبسکرائب اور چینل۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال فی مقام آخر اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، صدق اللہ العظیم۔ تمام تر تعریف اسی رب ذوالجلال کے حق میں جس نے مجھے اور آپ کو بلکہ پوری کائنات کو اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو میرے عزیز دوستوں یہ دنیا کا نظام نہ سجایا جاتا۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ درندے، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ بولنے والے، یہ سننے والے، یہ دوڑنے والے، جھپٹنے والے، چیرنے والے، رینگنے والے، جتنی بھی مخلوقات اللہ نے دنیا کے اندر پیدا کی ہے، چاہے وہ سمندری مخلوق ہو، چاہے وہ خشکی میں رہنے والی مخلوق ہو، چاہے وہ آسمانوں میں رہنے والی مخلوق ہو، چاہے وہ زمینوں میں رہنے والی مخلوق ہو، چاہے وہ فضاؤں میں رہنے والی مخلوق ہو، اللہ نے ان تمام مخلوقات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ بغیر کسی تمہید کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ گزشتہ جمعہ آپ لوگوں کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل قرآن پاک کی آیت ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی ہماری بات ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے جمعہ میں یعنی 2 جمعہ پہلے آپ کی خدمت میں بچوں کی تربیت کے متعلق کچھ باتیں یعنی لکھنا اور پڑھنے کے اعتبار سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں آئی تھی۔ اس وقت میں کہا تھا کہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ ہمارے علاقے میں ربیع الثانی 11 تاریخ کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کا تعلق شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور 11ویں شریف کے نام سے جو ہے کچھ دعوتیں وغیرہ ہوتی رہتی ہے۔ یہ صرف ہمارے شہر کرنول کا ایک رواج نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جو پرانا ہندوستان ہے جو تقسیم سے پہلے کا، اس وقت سے یہ رواج پڑا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو ان کی زندگی کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس لیے کہ بچوں کی تربیت اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت شیخ اور چونکہ جو ہے یہ مہینہ جو چل رہا ہے ربیع الثانی کا مہینہ ہے، آج ربیع الثانی کی 24 تاریخ ہے، تب تقریباً 6 دن یا 5 دن کے اندر ربیع الثانی کا مہینہ ختم ہو جائے گا۔ تو آئندہ جمعہ تک ربیع الثانی کا مہینہ ختم ہو کر دوسرا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو میں مناسب سمجھا
کہ آج کے دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ زندگی آپ کے سامنے رکھوں، اور حوالے کے ساتھ، پروف کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ حضرت شیخ کا نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوئے؟ ان کا نام تھا عبد القادر جیلانی، اور ان کا پورا نام یاد رکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے حضرات جو ہے نام ذکر کرتے ہیں لیکن باپ کا نام ذکر نہیں کرتے۔ جیسے آپ عرب میں چلے جائیے، مکہ اور مدینہ عرب علاقے میں چلے جائیے، وہ اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام اور دادا کا نام ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ رواج نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، صرف ہمارا نام بول کر بات ختم کر دیتے ہیں۔ تو صحیح جو طریقہ ہے، میرا نام اور میرے باپ کا نام اور میرے دادا کا نام کم سے کم میں لوگوں کے سامنے بتاؤں جب وہ نام پوچھے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ آپ حدیث میں دیکھے ہوں گے، حضرت کتنے روایتیں حدیث کے اندر آئی ہیں، ان تمام روایتوں کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ ان کے باپ کا نام آتا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو محمد بن عبداللہ کہا جاتا ہے، یعنی مطلب کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ان کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر، ان کے بیٹے کا جب نام لیا جاتا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں۔ اس طرح جتنی بھی حدیثیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاہے منتخب میں اٹھا کر دیکھیں، چاہے بخاری میں اٹھا کر دیکھیں، چاہے فضائل اعمال میں اٹھا کر دیکھیں، جس کتاب میں بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، نام کے ساتھ ان کے باپ اور دادا کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آج یہ سنت ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، تو اس مجلس سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم اپنے نام پر اکتفا نہ کریں، تاکہ ہمارے خاندان کا پتہ چلے، ہمارے والد کا پتہ چلے، اور ہمارے جو ہے نسب کا پتہ چلے، تو ہم اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام رکھنا ضروری ہے۔ تو حضرت کا نام عبد القادر تھا۔ ان کے ابا کا نام کیا تھا؟ ان کا پورا نام اس طرح ہے، عبد القادر بن ابی صالح عبداللہ بن جنکی دوستی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پورا نام ہے ان کے نسب کا، ان کے ابا کا، ان کے دادا کا۔ ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ ابو صالح ہے۔ اور یہ کہاں پیدا ہوئے؟ جیلان کے ایک شہر میں پیدا ہوئے، جس کو آج ہم کیا کہتے ہیں، آذربائیجان کہتے ہیں، ایران کے اندر حضرت پیدا ہوئے۔ بہت سارے حضرات کو ذہن میں یہ بات ہے کہ حضرت جو ہے ہندوستان میں پیدا ہوئے، پڑوس ملک میں پیدا ہوئے، بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے، ایسا نہیں، یہ ایران کے پیدا ہوا ہے، یعنی ایران کے اندر حضرت جو ہے پیدائش ہوئی حضرت کی۔ اور ان کی کنیت کا ہے، یعنی کس لقب سے ان کو پہچانتے تھے لوگ، ان کی کنیت مختلف الفاظ کے ساتھ لوگ پہچانتے تھے ان کے زمانے میں۔ ایک ہے ابو محمد کے نام سے پہچانتے تھے، اور ان کا لقب کیا ہے؟ محی الدین، ان کا لقب محی الدین بتایا جاتا ہے، اور شیخ الاسلام بھی ان کا لقب بتایا جا رہا ہے، کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اور آپ کا جو نسب ہے، جو سلسلہ ہے، یعنی اوپر تک ان کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے، ان کا نسب کہاں تک پہنچتا ہے، تو کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ تک ان کا نسب پہنچتا ہے۔ گویا کہ 10 یا 11ویں سلسلے تک، نسب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا نسب جڑتا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کل جو صرف حضرت کا نام لے رہے ہیں، ان کی سیرت کسی کو معلوم نہیں ہے، اور حضرت کے نام پر جو ہے کچھ چیزیں بھی بانٹ رہے ہیں، لیکن ان کی سیرت کا علم نہیں ہے، ان کے نام کا علم نہیں ہے، ان کی پیدائش کہاں ہوئی ہے، اس کا کچھ علم نہیں ہے لوگوں کو، تو اس کا صحیح معلوم کرنا ضروری ہے۔ اور ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ کیا 5 سال پہلے، یا 50 سال پہلے، یا 20 سال پہلے، یا 100 سال پہلے، یا 150 سال پہلے؟ تو علماء کتاب کے اندر لکھتے ہیں ان کی جو پیدائش ہوئی ہے ہجری کے اعتبار سے 470 ہجری میں حضرت دنیا کے اندر تشریف لائے۔ 470 ہجری، حساب ڈالو کتنے سال ہو گئے؟ 970 پر 7 سال ہو گئے پیدا ہو کر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد تقریباً 470 ہجری، یعنی 470 سال کے بعد ان کی جو ہے پیدائش ہوئی، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد، ہجرت کے بعد۔ تو اللہ کے نبی کا زمانہ اس وقت قریب کا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی، اس لیے ان کا جو سلسلہ نسب پہنچتا ہے وہ 11واں سلسلہ نسب پر اللہ کے نبی کے خاندان سے مل رہے ہیں۔
بعض کہتے ہیں کہ 10ویں سلسلہ نسب میں ملتے ہیں، بعض کہتے ہیں 11ویں سلسلہ نسب سے ملتے ہیں۔ تو ان کی جو پیدائش ہوئی ہے 470 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور کہاں پیدا ہوئے؟ جیلان کا ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے، اس کے اندر پیدا ہوئے۔ اور یہ کہاں ہے؟ آذربائیجان، ایران کے اندر ہے، جس کو ہم آج ایران کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد ایران کا نام دوسرا بدل جائے، ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد پھر وہ نام بدل دیا جائے۔ جس طرح آج نام بدل چکے ہیں، بہت سارے چیزوں کے نام بدل گئے ہیں۔ جو 50 سال پہلے جس چیز کا نام تھا آج وہ نہیں ہے، 100 سال پہلے جس چیز کا نام تھا آج وہ نام نہیں ہے، اس کو دوسرا نام دے دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے ایران کا آئندہ نام بدل جائے، لیکن علاقہ وہی ہے۔ اور یہ ایران کے شمالی مغربی حصے کا ایک صوبہ ہے، جیلان جس کو کہتے ہیں، ایک صوبے کا نام ہے جیلان، وہاں پر حضرت پیدا ہوئے۔ اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو صالح، جیسا کہ میں بھی بتایا۔ ان کا ایک چھوٹا واقعہ ہے ابو صالح، یہ ایک واقعہ ہی میں مجھے بتانا ہے آج کے اس مجلس میں۔ اس واقعے سے ہم اپنا آئینہ دیکھیں گے، اس واقعے کو سامنے رکھ کر ہم اپنی تصویر دیکھیں گے، بس یہی آج کی مجلس کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ان کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت ابو صالح کون؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد۔ ابھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے، ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے ابو صالح ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے۔ جاتے وقت دھوپ کی شدت میں، دھوپ کی تپش میں اتنا زیادہ سخت بھوک لگی اور پیاس لگی کہ کچھ کھانے کو دل چاہا۔ سفر بہت لمبا تھا، طویل تھا، جاتے جاتے تھک گئے تھے۔ دیکھا کہ ایک ندی ہے کنارے پر، جاتے دیکھا کہ ایک ندی کے کنارے چل رہے تھے، ایک سیب اس کے اندر نظر آیا، ایک سیب بہتا ہوا، ایک سیب اس کے اندر جا رہا تھا ندی کے کنارے پر۔ حضرت نے جو ہے اس سیب کو پکڑا اور نکالا، وہاں سے نکال کر جو ہے کھانا شروع کر دیا۔ چونکہ بھوک کی شدت تھی اور جنگل و بیابان کا علاقہ تھا، کوئی دور دور تک جو ہے آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، اور کھانے پینے کی چیزیں کچھ میسر نہیں تھی، صرف وہی ندی تھی جو اس کا پانی پیا جا سکتا تھا، اور کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا سوائے پتوں کے۔ تو حضرت بھوک کو مٹانے کے لیے اس سیب کو دیکھا، نظر پڑی تو اٹھا کر جو ہے اس کو کھانا شروع کیا۔ جیسے ہی آدھا سیب حضرت کھا لیے ابو صالح، فوراً ذہن میں آیا یہ بات، خیال آیا کہ یہ سیب کس کا ہے، میں بغیر اجازت کے کھا لیا۔ یہ سیب کس کا ہے، میں بغیر اجازت کے کھا لیا۔ پانی اس طرح ڈھلاؤن سے آ رہا تھا، چونکہ جب ندیوں میں پانی بہتا ہے تو وہ بہتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو دیکھا حضرت یہ سیب اس طرف سے آ رہا ہے، اس جانب سے آ رہا ہے، اس حصے کی طرف سے آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت نے جب اپنا دماغ لگا کر جو ہے وہ آدھا سیب ابھی ہاتھ میں ہی ہے، آدھا سیب کھا چکے تھے، اپنے دل سے کہا، اے ابو صالح، تو نے بغیر کسی اجازت کے، اس کے مالک کی اجازت سے ایک آدھا سیب تو نے کھا لیا ہے، چل اس کے مالک سے اجازت لے لے، کہیں اللہ رب العزت جو ہے کل قیامت کے دن تجھے اس آدھے سیب کے بارے میں جو ہے پوچھ نہ لے، اور تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب نہ دے سکے، بغیر اجازت کے کھا لیا۔ چنانچہ ان کے دل میں ارادہ ہوا، وہ جو ہے اس طرف چلے جہاں سے سیب آ رہا تھا، پانی بہا کر وہ سیب لے کر آ رہا تھا۔ تو حضرت چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ اب وہ سفر بھول گئے جس سفر کے لیے جا رہے تھے، وہ سفر کو ختم کر دیا۔ پہلے یہاں پر جو ہے اس کی اجازت لینا ضروری ہے، اگر میرا انتقال ہو گیا سفر کے بعد میں جاؤں گا تو میرا انتقال ہو سکتا ہے، اور اللہ مجھے سوال کرے تو میں جواب نہیں دے سکتا۔ چنانچہ جو ہے آدھا سیب لے کر اس کی خدمت میں پہنچے، جا کر کے پوچھا کہ فلاں سیب جو ہے مجھے ملا ہے، یہاں پر کون سا ایسا باغ ہے، سیب کا کس کا باغ ہے؟ آدمیوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے جو ہے ندی کے کنارے پر اس کا باغ ہے، ہو سکتا ہے اسی کا وہ سیب ہو۔ تو حضرت جو ہے ڈھونڈتے ہوئے اس آدمی کے پاس پہنچے جس کا نام ابو صالح تھا، جس کا نام صومعی تھا، عبداللہ صومعی۔ وہ باغ کا جو مالک تھا عبداللہ صومعی۔ پہنچنے والے کون تھے؟ ابو صالح۔ جا کر کے پورا ماجرا سنایا، میں ایک سفر کے لیے نکلا تھا اور مجھے بھوک کی شدت نے ستایا، تو میں جو ہے آدھے سیب کھا لیا ہوں، ہو سکتا ہے یہ آپ کے باغ کا سیب ہو۔ عبداللہ صومعی یہ بات سن رہے تھے، وہ مالک تھے باغ کے۔ دل کے اندر یہ سوچا،
اگر یہ آدمی چاہتا تو مجھے نہیں بتاتا، مجھے اس کا علم بھی نہیں ہوتا، اور یہ بہتے ہوئے بہت دور چلا گیا تھا سیب، اور میں اس کو پکڑ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور مجھے بتائے بغیر جو ہے چلا بھی جا سکتا تھا، لیکن اس کے دل کا جو تقویٰ ہے، جو اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے، یہ بہت بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، یہ بہت بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ تو باغ کا جو مالک تھا پہچان لیا، یہ دل نیک والا آدمی ہے، نیک صفت والا آدمی ہے، آدھے سیب کی اجازت کے لیے آیا ہے اور وہ بھی کھا چکا ہے، اور اللہ کے ڈر نے اس کو میرے طرف لے کر آیا ہے، بہت دور کا سفر کر کے آیا ہے۔ چنانچہ معافی مانگنے کے لیے ابو صالح نے کہا، میں آدھا سیب آپ کا کھا لیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو عبداللہ صومعی کہنے لگے، جو باغ کے مالی تھے، کہنے لگے میں معاف تو کروں گا آپ کو، لیکن 2 شرطوں پر معاف کروں گا۔ کتنی شرطوں پر؟ 2 شرطوں پر معاف کروں گا۔ جب آپ وہ 2 شرطیں پوری کریں گے تو میں آپ کے اس سیب کے کھانے کی اجازت بھی دے دوں گا اور معاف بھی کر دوں گا، یعنی کل قیامت کے دن آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، اس سیب کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں مالک ہوں اس باغ کا، اس سیب کا۔ حضرت نے کہا چلو اب کھا بھی لیے ہیں تو اب 2 شرطیں مان لیں گے، اسی لیے میں اس گاؤں کو آیا ہوں، اس آدمی سے ملنے آیا ہوں۔ تو عبداللہ صومعی کہنے لگے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ میرا جو باغ ہے کنارے پر لگا ہوا، اس باغ کو دیکھ بھال کرنا ہوگا، اس باغ کی کیا کرنا ہوگا؟ دیکھ بھال کرنا ہوگا۔ ابو صالح کہنے لگے کتنے دن دیکھ بھال کرنا ہے؟ تو عبداللہ صومعی کہنے لگے 10 سال تک میرے باغ کی باغبانی کرو۔ کتنے سال؟ کتنا سیب کھائے ہیں؟ آدھا سیب کھائیں۔ ہم لوگ آج بغیر کسی اجازت کے گاڑیاں لے کر چلے جاتے ہیں، چپل استعمال کر لیتے ہیں، ٹوپی استعمال کر لیتے ہیں، اور اسی طرح نہ جانے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم بغیر کسی اجازت کے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی زندگی ایسی تھی، ان کو ماننے والے ہم لوگ ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہم لوگ ہیں۔ تو چنانچہ عبداللہ صومعی کہنے لگے 10 سال میرے باغ کی خدمت کرو گے تو معاف کروں گا۔ ان کے اندر تو اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، کہنے لگے یہ 10 سال اگر میں خدمت کروں تو آپ معاف کر دیں گے، اجازت دے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ اپنے دل کو سمجھایا، اگر میں انکار کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا اور میرا انتقال ہو جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بغیر اجازت کے وہ چیز کھانے پر سوال کریں گے تو میرے پاس جواب نہیں ہوگا۔ ضروری یہ ہے اور مناسب یہ ہے کہ میں 10 سال ان کے باغ کی خدمت کروں۔ اپنے دل کو سمجھایا، تیار ہو گئے 10 سال خدمت کرنے کے لیے، باغ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کوئی آدمی تیار ہو سکتا ہے؟ آدھا سیب کھانے پر 10 سال کی خدمت لی جا رہی ہے۔ چنانچہ پہلی شرط منظور ہو گئی، تو کہا آپ دوسری شرط بھی بتائیے، دوسری شرط آپ کی کیا ہے؟ عبداللہ صومعی کہنے لگے، جو باغ کے مالک تھے، کہنے لگے یہ شرط پہلے پوری کرو، دوسری شرط بعد میں بتائیں گے۔ یہ شرط کیا کرو؟ پہلے یہ شرط پوری کرو، 10 سال مکمل ہونے دو، اس کے بعد تمہاری دوسری شرط بتاؤں گا، تب تمہیں معاف کروں گا۔ چنانچہ اپنے دل کو گھٹ کر دیے، اور نیک آدمی تھے ابو صالح، 10 سال خدمت کرنا شروع کر دی، باغ کی خدمت، ہر چیز کو صحیح انداز میں رکھنا، ہر چیز پھل کو نکالنا، موسم آیا تو اس پھل کو لے جا کر اپنے مالک کے سامنے پیش کرنا، یہ تمام خدمتیں چلتی رہی۔ 10 سال ہو گئے۔ پورے 10 سال ہونے کے بعد جیسے ہی 10 سال مکمل ہوئے تو مالک کی خدمت میں آئے ابو صالح، آ کر کہنے لگے، اے عبداللہ صومعی، اے میرے مالک، آج 10 سال مکمل ہو گئے، میں جو آدھا سیب آپ کی بغیر اجازت کے کھا لیا تھا، آج وہ 10 سال مکمل ہو گئے، میں نے ایک شرط پوری کر دی ہے، اب دوسری شرط کیا ہے بتائیے؟ اب دوسری شرط کیا ہے بتائیے؟ تو عبداللہ صومعی وہ بھی بڑے نیک آدمی تھے، ان کے دل کی حالت جانتے تھے، اور 10 سال انہوں نے جو اللہ کی عبادت کی تھی، باغ کے اندر باغ کی دیکھ بھالی کی تھی، وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ تو کہا جاؤ، میں دوسری شرط تو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے باغ سے ایک سیب توڑ کر لے کر آؤ، ایک سیب لے کر آؤ کھانے کے لیے ہمارے۔ تو ابو صالح دوڑتے ہوئے گئے، جا کر ایک درخت سے ایک سیب توڑ کر ان کی خدمت میں پیش کیا کاٹ کر۔ عبداللہ صومعی وہ سیب کا ٹکڑا کھائے تو پھیکا تھا سیب، کیا تھا؟ اس لیے کہ بعض سیب پھیکے ہوتے ہیں، بعض سیب جو میٹھے ہوتے ہیں، تو وہ سیب پھیکا نکلا،
تو عبداللہ صومعی ڈانٹنے لگے ابو صالح کو، تمہیں ہمارے باغ میں آ کر 10 سال ہو گئے، کون سے درخت کا سیب میٹھا ہوتا ہے تمہیں اس کی بھی خبر نہیں ہے؟ کیا تم نے کیا دیکھ بھال کی ہمارے باغ کی؟ ڈانٹنے لگے، غصہ ہونے لگے۔ تو ابو صالح سامنے سے کہنے لگے، اللہ کی قسم عبداللہ صومعی، میں تمہارے باغ میں آ کر 10 سال تو ہو گئے ہیں، لیکن 10 سال میں کبھی بھی میں نے تمہارے درخت کے ایک پھل کو بھی نہیں چکھا ہے۔ مجھے یہاں تک علم نہیں ہے کہ کون سے درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کون سے درخت کا پھل پھیکا ہوتا ہے، میں نے کبھی اس کا تجربہ نہیں کیا ہے، کبھی میں نے اس کا تجربہ نہیں کیا۔ میں آدھا سیب کو چکانے کے لیے 10 سال کی خدمت میں آیا ہوں، اگر وہ کھا لیا اس کے تجربے میں تو پھر اور میرے سال بڑھ سکتے ہیں۔ میں تو آپ سے معافی مانگنے کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا، میں نے کسی بھی درخت کے سیب کو نہیں چکھا۔ تو عبداللہ صومعی کے دل کے اندر اور زیادہ ان کی عظمت بڑھ گئی۔ 10 سال کوئی آدمی ایک جگہ پر رہے اور درختوں کے پاس رہے اور ان کے درختوں کے سیب کو ہاتھ نہ لگائے، یہ تقوی کی بات ہوتی ہے، یہ اللہ کے ڈر کی بات ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ ڈر ان کے دل کے اندر حضرت ابو صالح کے پاس تھا۔ چنانچہ یہ بات سنے تو کہا، چلیے اب دوسری شرط بتائیے۔ چلیے، ایک تو شرط مکمل ہو گئی، 10 سال ہو گئے میں آپ کی خدمت میں آ کر، دوسری شرط یہ ہے۔ تو عبداللہ صومعی کہنے لگے، دوسری شرط ہماری یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے، میری ایک بیٹی ہے، چلنے سے لنگڑی ہے، یعنی وہ چل نہیں سکتی، اس کے پاؤں نہیں ہیں، اس کے پاؤں نہیں ہیں، اور آنکھ نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی، آنکھ نہیں ہے وہ دیکھ نہیں سکتی، منہ ہے لیکن زبان نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتی، کان ہے لیکن سننے سے قاصر ہے، وہ سن نہیں سکتی، ناک ہے لیکن وہ سونگھ نہیں سکتی، گویا کہ وہ لنگڑی ہے، اپاہج ہے اور نابینا ہے، بالکل ناکارہ ہے، صرف ایک دھڑ ہے۔ تمہیں اس سے شادی کرنا ہوگا، تب جا کر کے میں تمہاری اس غلطی کو معاف کروں گا جو آدھا سیب کھائے۔ چنانچہ ابو صالح دل کے اندر ارادہ کرے کہ ایک جو شرط رکھی تھی 10 سال کی خدمت کی، میں نے اس کو مکمل کیا، چلو اب یہ بھی شرط مکمل کر لیتے ہیں۔ چونکہ جوانی کی عمر میں تھے، شادی کا وقت تھا، تو انہوں نے ارادہ کیا آئندہ چل کے مجھے شادی ہی کرنا ہی ہے، چلو اسی لڑکی سے کر لیں گے، اور اللہ جو ہے سب سے بڑا نگہبان ہے، اللہ جو ہے روزی روٹی کا انتظام اللہ کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی غلطی کو معاف کرانے کے لیے ان کی عبداللہ صومعی کی لڑکی سے نکاح کی رضامندی ظاہر کر دی۔ کہا کہ اگر میں اس لڑکی سے شادی کر لوں کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ تو عبداللہ صومعی کہنے لگے، ایک شرط تم نے مکمل کر دی، دوسری شرط مکمل کر دو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ کوئی ہے ایسا نوجوان اگر کسی ایسے لڑکی کا نکاح آئے تو کوئی قبول کر سکتا ہے؟ نہیں، لیکن عبداللہ صالح، حضرت ابو صالح نے ایسے نیک آدمی تھے، اپنے گناہ کی معافی کے لیے بغیر اجازت کے کھائی ہوئی چیز کے لیے معافی مانگنے کے لیے یہاں تک پہنچ گئے۔ چنانچہ نکاح ہوا، صبح نکاح ہوا، شام کا وقت ہوا تو دروازے کے اندر جو ہے ان کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، یعنی عبداللہ صومعی کی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو حضرت داخل ہوئے، ابو صالح کمرے کے اندر دستک دے کر داخل ہوئے، جا کر کے دیکھا تو ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہی بھی ہے، بول رہی ہے، سن رہی ہے، چل رہی ہے۔ تو فوراً جو ہے کمرے سے باہر آ گئے، سیدھا دوڑتے ہوئے مالک کے پاس پہنچے، عبداللہ صومعی کے پاس پہنچے، کہا، اے مالک، آپ نے کہا تھا کہ آپ کی لڑکی لنگڑی ہے، آپ نے کہا تھا آپ کی لڑکی گونگی ہے، آپ نے کہا تھا آپ کی لڑکی اندھی ہے اور سن نہیں سکتی۔ میں ایک ایسے کمرے میں داخل ہوا ہوں جہاں پر جو ہے خوبصورت نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پیر بھی ہے، وہ بول بھی رہی ہے، وہ سن بھی رہی ہے، وہ دیکھ بھی رہی ہے، اور مجھ سے اور ایک گناہ ہو گیا ہے۔ حضرت آ کر کہنے لگے ابو صالح عبداللہ صومعی کے پاس، مجھے ایک اور گناہ میرے آنکھوں سے سرزد ہو گیا، میں کسی غیر عورت پر نگاہ ڈال دیا، میں کسی غیر محرم عورت پر نگاہ ڈال دیا، آدھے سیب کی وجہ سے مجھے یہاں پر 10 سال گزارنا پڑا، اب یہاں غیر عورت پر میری نگاہ پڑ گئی، اب اس کے لیے اللہ سے کتنے سال رونا پڑے گا، کتنے سال اللہ سے معافی مانگنا پڑے گا، اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔
یہ خیال ان کے دل کے اندر آیا اور یہ کیفیت ان کے سامنے رکھی عبداللہ صومعی کے، تو عبداللہ صومعی دل میں خوش ہو رہے تھے اور زبان کھول کر کہا ابو صالح کو، اور ان کے کھاندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اطمینان دیتے ہوئے کہا اے ابو صالح، وہ میری لڑکی ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، وہ میری لڑکی ہے، وہ آپ کی بیوی ہے۔ ابو صالح کہنے لگے پھر وہ چل رہی ہے، بول رہی ہے، سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، خوبصورت ہے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی کہنے لگے لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ میری لڑکی جب سے جوان ہوئی ہے، جب سے پیدا ہوئی ہے، کسی بری جگہ پر اپنے پیر کا استعمال نہیں کیا، یعنی بری جگہ چل کر نہیں گئی میری بیٹی، اس لیے میں تمہارے سامنے لنگڑی کہہ کر کے تعارف کرایا۔ اور میری لڑکی جب سے جوان ہوئی ہے، جب سے پیدا ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر میری لڑکی کے آنکھوں میں کسی غیر مرد کی نگاہ نہیں پڑی، اور میری لڑکی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھی، اس لیے میں نے اس کو اندھی کہا۔ اس نے کسی کو نہیں دیکھا سوائے میرے اور میرے بیٹے کے، محرم مردوں کے، اور گونگی اس لیے کہا کہ وہ اس کی آواز کسی غیر مرد کے کانوں تک آج تک نہیں پہنچی، اور بہری اس لیے کہا کہ کسی غیر مرد کی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچی، اس لیے میں نے اس کا تعارف اس انداز سے پیش کیا۔ اور عبداللہ صومعی تمام تعارف کرانے کے بعد کمرے کے اندر بھیج دیا، کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، تمہارا نکاح صبح میں اسی عورت سے ہوا ہے، اسی لڑکی سے ہوا ہے جو میری خاص لڑکی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو صالح خوش و خرم ہو گئے، یعنی آدھے سیب کی وجہ سے انہوں نے 10 سال خدمت کی، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسا انعام عطا فرمایا، عورت عطا فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی تمام چیزیں سامان ہیں، اس میں سب سے بہترین چیز، تمام چیزیں دنیا کے اندر جتنی بھی ہے وہ ایک استعمال شدہ چیزیں ہیں، لیکن اس میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ کیا ہے؟ نیک بیوی دنیا میں سب سے بہترین چیز ہے، تو اللہ نے ان کو نیک بیوی عطا فرمائی۔ ایسی نیک بیوی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھی ہے، ایسی نیک بیوی جو غیر مرد کی آواز اپنے کان میں نہیں ڈالی ہے جب سے جوان ہوئی ہے، اور ایسی نیک بیوی اپنے پیروں سے کسی بری جگہ پر چل کر نہیں گئی ہے۔ ایسی پاکیزہ پاک صفت نیک عورت سے اللہ رب العزت ان کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد انہی کے پیٹ سے پیدا ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، باپ ایسا ہو، ماں ایسی ہو تو اولاد ایسی ہوتی ہے۔ باپ ابو صالح جیسا ہو، ماں ان کے لڑکی جیسی ہو عبداللہ صومعی کی، اور نانا بھی بہت کمال کے تھے۔ عبداللہ صومعی کیا ہوئے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو نانا ہوئے۔ انہوں نے بھی ابو صالح کے دل پر نظر رکھی، ان کی صورت پر نظر نہیں رکھی، ان کے تقوی کو پہچانا، تب جا کر کے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان لڑکے سے کیا۔ انہی کے بطن سے پیدا ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو آج ہمیں یہ واقعہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا حافظ قرآن بن جائے، ہمارا بچہ بڑا عالم دین بن جائے، ہمارا بچہ سچ بولنے والا بن جائے، ہمارا بچہ جو ہے کامیابی کی طرف چلنے والا بن جائے۔ سب سے پہلے ضروری ہے باپ اس راستے پر آئے، ماں اس راستے پر آئے، تب جا کر کے بچہ اس راستے پر آتا ہے۔ اگر ہم صرف جو ہے بچوں کو لگا دیں، میرے عزیز دوستو، وقتی طور پر بچے جو ہے صحیح راستے پر نظر آئیں گے، لیکن ان کے اندر ہمارا خون ہے، ہماری رشتہ داری ان کے اندر دوڑ رہی ہے، ہمارا جو ہے ایک طاقت، ایک پاور ان کے اندر دوڑ رہا ہے، وہ ایک نہ ایک دن باپ کے راستے پر اس کو لائے گا، ماں کے راستے پر اس کو لائے گا۔ اس لیے باپ کا اثر بچے پر ہوتا ہے، ماں کا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ ماں کی تربیت بچوں کے لیے ضروری ہوتی ہے، باپ کی تربیت بچوں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے اقرأ بسم ربک الذی میں آپ کو یہ بات بتایا تھا، سب سے پہلے جو لفظ اتارا گیا ہے قرآن کے اندر، پڑھنے کا لفظ اتارا گیا ہے۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح اٹھا کر دیکھیے، ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 17 سال یا 16 سال کی عمر میں حضرت شیخ قرآن پاک کو حفظ کر لیے تھے، قرآن پاک کو
حفظ کر لیے تھے. 18 سال کی عمر میں بغداد کا سفر کیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے, یعنی عالم بننے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا تھا. کیوں؟ ان کے باپ دیندار تھے, ماں دیندار تھی اور نانا دیندار تھے, ان کا گھرانہ دیندار تھا, تو بچے ایسے ہوا کرتے تھے. آج ہمارے نوجوان جن کی اولادیں ہیں اور نوجوان لڑکیاں چھوٹا بچہ اپنے گود میں رکھ کر دودھ پلاتی ہے, سامنے گانا چل رہا ہوتا ہے, سامنے فحاشی ہو رہی ہوتی ہے, ایسے ہی دودھ پلا رہی ہوتی ہے, اس کے گانوں کی آوازیں, اور اسی طرح وہ بچہ سن رہا ہوتا ہے, دودھ پی رہا ہوتا ہے. میرے عزیز دوستو, اس دودھ کا اثر یقیناً 25 سال کے بعد ظاہر ہوگا. اس رقص کا اثر اور اس رنگ ٹون کا اثر اور اس ناجائز چیزوں کا اثر 25 سال 30 سال میں ظاہر ہونے والا ہے. آج جو خرافات نوجوانوں میں نظر آ رہے ہیں, یہ سب سے بڑی غلطی ماں کی اور باپ کی غلطی ہے. ماں اور باپ صحیح ہو جائے تو میرے عزیز دوستو, ان کے گود میں پلنے والے بچے عبداللہ ابن قاسم بنیں گے, ان کے گود میں پلنے والے بچے شیخ عبد القادر جیلانی بنیں گے, ان کے گود میں پلنے والے بچے ابو بکر جیسے صفات والے بنیں گے, ان کے گود میں پلنے والے بچے عمر فاروق جیسا عدل و انصاف قائم کرنے والے بنیں گے, ان کے گود میں پلنے والے بچے اگر ان کی صحیح تربیت ہوئی تو میرے عزیز دوستو, شاہ محدث دہلوی پیدا ہوں گے, قاسم نانوتی پیدا ہوں گے, شاہ محدث دہلوی پیدا ہوں گے. ایسے نہ جانے کتنے علماء ہمارے دنیا کے اندر آئے ہیں. ان کا کمال سب سے پہلے ان کے ماں باپ کا کمال اس کے اندر تھا. آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا, جب بھی دودھ پلانے کا موقع ہوتا تو ان کی ماں جو ہے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا کرتی تھی. ایک ولی کا واقعہ بھی ہے. تو میرے عزیز دوستو, مجھے وہ بتانا نہیں ہے, بلکہ اس واقعے سے مجھے ایک بات ظاہر کرنا ہے, ایک سبق ہمیں لینا ہے. مجھے بھی ایک سبق لینا ہے, آپ کو بھی ایک سبق لینا ہے. اگر میری اولاد صحیح ہونا ہے تو سب سے پہلے مجھے صحیح ہونا پڑے گا, سب سے پہلے میری گھر والی کو صحیح ہونا پڑے گا. تب جا کر کے اس کی گود میں کھیلنے والا بچہ, اس کے سینے سے منہ لگا کر دودھ پینے والا بچہ عبد القادر بننا ہے یا شاہ رخ خان بننا ہے یا کوئی اور بننا ہے, میں اور میری گھر والی مل کر طے کریں, میں اور میری گھر والی مل کر طے کرے, تب جا کر کے ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے. اگر ہم گانے دیکھتے ہوئے دودھ پلائے, گانے دیکھتے ہوئے بچوں کو اسکول چھوڑ کر آئے, اور لمبی لمبی ٹی ویاں اور دیواروں سے بڑی لمبی ٹی ویاں ہمارے گھروں میں آج آ گئی ہے, ہر ایک کے پاس الیکٹرانک چیزیں موجود ہو گئی ہے, ہر آدمی جو فحاشی کے اندر داخل ہو چکا ہے, چھوٹا چھوٹا بچہ گانا گا رہا ہے, تو ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے 20 سال 30 سال کے بعد وہ ماں باپ کی خدمت کریں گے؟ ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ باپ کو نہیں ماریں گے, وہ باپ کی اطاعت کریں گے؟ تو میرے عزیز دوستو, سب کمال میرے اور میری گھر والی کا ہے, آپ کی اور آپ کی گھر والی کا ہے. تو میرے عزیز دوستو, یہ میری ذمہ داری, یہ میرے گھر والی کی ذمہ داری کہ میرے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کی تربیت میرے اثر سے پڑتی ہے, بازو والے کے اثر سے نہیں پڑتی. اور فرمایا ماں کا گود سب سے پہلا مدرسہ ہے. آپ نے سنا ہوگا, ماں کا جو گود ہوتا ہے وہ سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے. ماں کے گود میں بچہ تربیت سیکھتا ہے. آج بچہ جو ہے فون دیکھنا سیکھ رہا ہے ماں کے گود میں, آج بچہ سیریل دیکھنا سیکھ رہا ہے ماں کے گود میں, آج بچہ یوٹیوب چلانا سیکھ رہا ہے ماں کے گود میں, آج بچہ پویم دیکھنا سیکھ رہا ہے ماں کے گود میں. نہیں سیکھ رہا ہے تو الف سے یا تک نہیں سیکھ رہا ہے, نہیں سیکھ رہا ہے تو سب سے پہلے وحی کا پیغام اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نہیں سیکھ رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیا جا رہا ہے, لیکن ان کی طریقت کیا تھی, ان کا طریقہ کیا تھا, ان کی جو کارکردگی تھی, ان کے سوانح کیا تھے, ان کا عمل کیا تھا, اس کو آج ہم لوگ اپنے بچوں کو نہیں بتا رہے. اس لیے میرے عزیز دوستو, سب سے بڑا کمال میرا اور میری گھر والی کا ہے. اگر میری اولاد سدھرنا ہے, اگر میری اولاد اقرأ بسم ربک الذی کے پیغام کو لے کر چلنا ہے, تو میرا کردار اس میں بہت بڑا ہونا چاہیے. جیسا کہ ابو صالح نے 10 سال محنت چکا کر کے اپنی جوانی کو خرچ کیا, 10 سال لگایا, اس کے بعد ایک نیک بیوی اللہ نے ان کو عطا فرمائی,
انہی کے بطن مبارک سے عبد القادر پیدا ہوئے، اسی طرح ہماری زندگی کے اندر بھی میرے عزیز دوستو تمام سنتوں کو لے کر چلیں گے۔ میرے عزیز دوستو ہمارے نطفے سے بھی ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا، ایسی لڑکی پیدا ہوگی جس کا نام پوری دنیا میں روشن ہوگا اور وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو میرے عزیز دوستو میرے سے زیادہ آپ کو حالات کا علم ہے، موجودہ زمانے کا علم ہے، موجودہ ماحول کا علم آپ کو مجھ سے زیادہ ہے۔ تو الغرض میرے عزیز دوستو اور بھی بہت ساری باتیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے، مختصر چیزیں بتا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت شیخ پیدا ہوئے 470 ہجری میں اور ان کا انتقال ہوا ہے 560 پر 1 ہجری میں انتقال ہوا ہے، تقریباً 90 سال کے قریب میں حضرت کا انتقال ہوا، اور ان کی اولاد 40 پر 9 بیٹے بیٹیاں ملا کر، لڑکے لڑکیاں ملا کر 40 پر 9 لڑکیاں ملا کر تھیں، اور اس میں سے 20% یعنی 27 صرف لڑکے تھے، باقی لڑکیاں تھیں، اور ان کی 4 بیویاں تھیں، ایک سیدہ مدینہ، دوسرا سیدہ صادقہ، تیسرا سیدہ مومنہ، چوتھا ذہن سے نکل گیا ہے، لکھ کر لایا تھا، شاید وہ پیپر کہیں گم ہو گیا ہے۔ تو حضرت کی 4 بیویاں تھیں، انہوں نے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری، 560 پر 1 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور بغداد میں ہی ان کی قبر مبارک ہے، بغداد میں ہی ایک مدرسہ ہے، ایک مسجد ہے، وہیں ایک کونے میں جو ہے حضرت کی قبر مبارک رکھی گئی ہے، یعنی وہاں پر ان کو تدفین کیا گیا ہے۔ یہ تھی حضرت کے والد صاحب کا ایک واقعہ، باپ ایسا تھا تو بیٹا ایسا نکلا کہ پوری دنیا کے اندر نام روشن ہو گیا، اور ولیوں کا سردار بنا، دستگیر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں، شیخ الاسلام کہتے ہیں، محی الدین کہتے ہیں، اور ابو محمد کہتے ہیں، بہت سارے نام ہیں ان کے، بہت سارے ناموں کے ذریعے سے لوگ ان کو پہچانتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھی ان کی کرامتیں ہیں، ایک واقعہ بھی ہے ان کا، 18 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلے ماں کی اجازت لے کر کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو بغداد کا سفر کیا۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سب سے پہلے وحی اقرأ بسم ربک الذی کے تحت اپنی اولاد کی فکر کر کے بچوں کو صحیح تربیت کرنے کی اور ان کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔